ایک مداری تھا، وہ روپ بدلتا تھا اور بادشاہوں سے انعام لیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ اورنگزیب بادشاہ کے پاس پہنچا اور اورنگزیب بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے سامنے روپ بدل کر آؤں گا، آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ اور اورنگزیب بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ اورنگزیب بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، تم کتنوں بھی روپ بدل کر کے آ جاؤ لیکن میں تمہیں پہچان جاؤں۔ تو پھر اورنگزیب بادشاہ نے کچھ دیر کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہمیں یہاں کچھ کمانڈر، کچھ فوجوں کی ضرورت ہے، 2 مہینے کے بعد ہم فوجوں کا امتحان لیں گے اور جو طاقتور ہوگا، فرتیلا ہوگا، اسے ہم اپنے کمانڈر میں داخل کر لیں گے، اپنے سپاہیوں میں داخل کر لیں گے۔ تو جب اس مداری نے یہ بات سنی تو اب مداری کے ذہن پر یہ بات آئی کہ یہی صحیح موقع ہے کہ میں ادھر سے روپ بدل کر کے آؤں گا اور ان کے فوج میں، ان کے سپاہیوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو پھر 2 مہینہ گزرا، وہ 2 مہینہ خوب دوڑا، تیاری کی، مونچھیں لمبی کی اور اپنا چہرہ بدلا، اپنا رنگ بدلا۔ پھر اس کے بعد جب 2 مہینے کے بعد اورنگزیب بادشاہ نے سپاہیوں کا امتحان لینا شروع کیا تو انہی سپاہیوں میں یہ بھی شامل تھا۔ سب سپاہیوں کا امتحان لیا گیا، لیکن جب یہ مداری کی باری آئی، یہ مداری اپنا روپ بدل کر کے اورنگزیب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اورنگزیب بادشاہ نے اسی وقت پہچان لیا اور اسے 10 روپے دیا اور کہا کہ یہ لو تمہارا 10 روپیہ آنے جانے کا کرایہ، میں نے تمہیں پہچان لیا، میں نے تمہیں پہچان لیا، یہ تمہارے آنے جانے کا کرایہ۔ تو پھر وہ مداری مایوس ہوا اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد میرے اورنگزیب بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ کچھ دن کے بعد مجھے یہاں ٹیچروں کی ضرورت ہے، مجھے بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو پھر اس مداری کے ذہن پر یہ بات ابھری کہ اب میں ٹیچر بن کر کے آؤں گا اور بادشاہ کے سامنے امتحان دوں گا اور پھر بادشاہ مجھے نہیں پہچانے اور میں انعام دوں گا۔ کیونکہ بادشاہ اور اورنگزیب، بادشاہ اور اس مداری کے درمیان یہ شرط لگی تھی کہ اگر میں نے آپ کو روپ بدل کے دکھا دیا اور آپ نے نہ پہچان پایا تو پھر مجھے وہ انعام چاہیے اور میں جو انعام آپ سے مانگوں گا وہ مجھے آپ کو دینا ہوگا، یہ شرط ہوئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد کچھ مہینہ گزرنے کے بعد جب بادشاہ نے، اورنگزیب بادشاہ نے ٹیچروں کا امتحان لینا شروع کیا تو یہ بھی آیا۔ جب اس کی باری آئی تو پھر بادشاہ نے اسے 10 روپے دیا اور کہا کہ یہ لو تمہارا 10 روپیہ اور آنے جانے کا کرایہ، میں تمہیں پہچان لیا، وہ اورنگزیب بادشاہ ہے۔ تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ فقیروں کا شکل اختیار کیا، فقیر جیسا بنا، اپنے لباس کو پھاڑا اور سیاہی لگایا، اپنے چہرے پر سیاہی ملا، مطلب عجیب طرح کا شکل بنایا ہوا تھا۔ جب فقیر اورنگزیب بادشاہ کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے تو انہی بھیکاریوں میں یہ شامل ہو کر کے بھیک مانگنے کے لیے جب یہ گیا تو سب کو 5 روپے دیا، لیکن جب اس کی باری آئی تو اورنگزیب بادشاہ نے اسے 10 روپے دیا اور کہا کہ یہ لو تمہارے آنے جانے کا کرایہ، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ جب آتا تب اورنگزیب بادشاہ اسے پہچانے لگتے۔ ایسے ہی مسلسل 2 سال گزرا، 2 سال تک اورنگزیب بادشاہ اسے پہچانتے رہے، اپنے دربار سے واپس کرتے رہے۔ لیکن جب اورنگزیب بادشاہ ایک مرتبہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، آپ جہاد کے لیے نکلے تو پھر آپ نے جہاد کے لیے جب نکلا تو آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، لوگ لمبی لائن پر کھڑے ہیں۔ تو پھر جب آپ نے یہ ماجرا دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہاں اتنی لوگوں کی بھیڑ کیوں؟ تو پھر کسی نے کہا کہ یہاں ایک اللہ کے ولی ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں جو بہت ہی نیک اور پارساں ہیں اور وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور لوگ اپنے لیے وہاں ان سے دعائیں کراتے ہیں۔ اورنگزیب بادشاہ نے سوچا کہ میں ایک نیک عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کم سے کم بزرگوں کی دعائیں تو لے لوں۔ یہ بزرگوں کی دعائیں لینا اس دور میں بھی شامل تھا۔ آج کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں بزرگوں کے دربار پر نہیں جانا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسی وقت کا معمول تھا۔ جب کوئی نیک عمل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تو پہلے بزرگوں سے دعائیں لیتا۔ تو اورنگزیب بادشاہ ہے، نازک مزاج ہے، بدن اس کا ویسے ہیں، تو پھر کیسے بھی کر کے وہ پہاڑی پر چڑھے، اور جب پہاڑی پر چڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ مجھے
فقیر سے ملنا ہے، مجھے اس بابا سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کوئی عام بابا نہیں ہے کہ یہاں کوئی بادشاہ آئے تو یہ بادشاہ سے پہلے ملے اور پھر باقی لوگوں سے بعد میں ملے۔ یہ سب کے نظریے میں ایک ہیں اور سب ان کے نظریے میں ایک ہے۔ یہ بادشاہ کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور غریب کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اورنگزیب بادشاہ بڑے حیران ہوئے۔ تو پھر اورنگزیب بادشاہ نے لائن پر کھڑا ہوا، اور وہ لائن پر جب کھڑے ہوئے اورنگزیب بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں جب لائن پر کھڑا ہوا تو میرے آگے 50 آدمی تھے، میرا نمبر 51 تھا۔ اس کے بعد جب اورنگزیب بادشاہ کی باری آئی تو اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ بابا میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے تاکہ ہم اچھے طریقے سے کامیاب ہو کر کے آئیں۔ اور اس کے بعد اورنگزیب بادشاہ نے جب یہ بات کہی تو اس بابا نے کہا بزرگوں سے کہ ہاتھ اٹھاؤ، ان کے لیے دعا کرو، اور ان سب بزرگوں نے دعائیں کی کہ اللہ ان کو جہاد میں کامیابی عطا فرما اور ان کے تمام مشکلوں کو آسان فرما۔ اور پھر اس کے بعد اس فقیر نے کچھ نصیحت کی، اس بزرگ نے کچھ نصیحت کی، کہا کہ جا رہے ہو جہاد میں ٹھیک ہے، لیکن میری طرف سے کچھ نصیحت یہ ہے کہ تم کسی پر زیادہ ظلم مت کرنا اور اپنے جیت پر فخر اور غرور اور تکبر مت کرنا۔ یہ کچھ نصیحتیں تھیں، جو 2-4 باتیں۔ تو جب یہ کچھ مکمل ہوا تو پھر اس کے بعد اورنگزیب بادشاہ نے جانے سے پہلے کچھ دیناریں اس کے مسلح پر رکھ دی اور پھر اپنے الٹے قدم چلتے واپس آنا شروع کیے۔ تو جو ہی آپ آنا شروع کیے اتنے میں وہ فقیر کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، رک جائیے۔ اپنا مسلح جھاڑا اور مسلح جھاڑنے کے بعد کہا بادشاہ آج آپ نے مجھے نہیں پہچانا، بادشاہ آج آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی ہوں جو آپ کے دربار پر جا کر کے اس دن شرط لگائی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ماجرا بادشاہ نے دیکھا، اورنگزیب بادشاہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اورنگزیب بادشاہ نے فرمایا تم نے تو حد کر دی، آج تم نے وہ حد پار کر دی کہ آج تم نے جھوٹ موٹ کا میرے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس اختیار کیا، تم نے حد کر دی، تم نے پار کر دی، مانگ کیا مانگنا ہے تجھے، آج میں تجھے دوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ فقیر وہ کہنے لگا، وہ مداری کہا کہ بادشاہ سلامت، آج میں جو مانگوں گا وہ یہ کہ آپ کے سر پر جو تاج رکھی ہوئی ہے اس تاج پر جو ہیرے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، اگر وہ مجھے مل جائے تو میری زندگی سنور جائے گی، اسی لیے مجھے وہی قیمتی ہیرے چاہیے اور وہی تاج جو آپ کے سر پر ہے وہ مجھے چاہیے۔ اورنگزیب بادشاہ نے وہ تاج اتاری اور تاج اتارنے کے بعد اسے دے دیا، اور پھر اورنگزیب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، فوج وہاں دھوپ میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جب آپ نکل پڑے اتنے میں وہ مداری کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اب رک جائیے، یہ تاج جو آپ نے مجھے دی ہے اب یہ تاج مجھے نہیں چاہیے، یہ تاج واپس لے کر کے جائیے۔ اتنا سننے کے بعد اورنگزیب بادشاہ اور حیرت میں پڑ گئے اور کہا کہ اے مداری، اے روپ بدلنے والا، تو نے اس تاج کے لیے 2 سال تک کوشش کی اور تو نے اتنی محنت کی، لیکن آج جب تجھے میں دے رہا ہوں تو آج تو مجھے یہ واپس دے رہا ہے، بات کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ نہیں سمجھیے گا، آپ لے جائیے۔ تو پھر وہ بادشاہ اورنگزیب نے فرمایا کہ مجھے جاننا ہے کہ کیا بات ہے، تم کس وجہ سے واپس کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات اورنگزیب بادشاہ نے کہی تو اب وہ مداری کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں جان چکا ہوں، میں پہچان چکا ہوں کہ آج جو میں نے لباس اختیار کیا تھا، آج جو میں نے حلیہ اختیار کیا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، اور یہ میں نے جھوٹ موٹ کا اختیار کیا تھا۔ تو جب میں آپ کے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس کو جھوٹ موٹ کا اختیار کیا تھا تو آپ جیسے بادشاہوں کی تاج میرے قدموں کے نیچے آ گیا، تو پھر سوچئے کہ اگر میں حقیقت میں نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس اختیار کروں اور سچا پکا نمازی بن جاؤں اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤں تو یہ ایک تاج کیا ایسے کروڑ تاج میری جوتی کے نیچے آ پڑے۔ تو میرے عزیزو، اس واقعے سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈھال دیں گے
اور اگر ہم اپنے آپ میں جو لباس پہنیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور اپنے آقا کی سنتوں کی پیروی کریں گے تو کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ آج ہم کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اگر ہم عشق کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو ساری دنیا کی دولت ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اسی لیے اپنے نبی سے عشق کرو اور اپنا لباس میرے نبی مصطفیٰ کریم کے لباس میں اتارو، یعنی جو لباس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تھے، اور وہی لباس اختیار کرو اور اسی لباس میں تم رہو، اور یہ دنیاوی لباس کو چھوڑو اور مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، دنیا تمہارے قدم چومے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔